السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید عبدالوہاب شیرازی۔ جادو نگری اور جنات کی دنیا ویڈیوز کا یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے اور اس سلسلے کی ایک اور ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں اس حوالے سے بات کریں گے کہ کئی لوگوں نے کے ساتھ یہ مسئلے مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ مجھے بھی بہت ساری کالیں آئیں کہ ہمارا بچہ، اور خاص طور پر بچیوں کے حوالے سے یہ مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ ہماری بچی جو ہے وہ کالج پڑھتی ہے، یونیورسٹی پڑھتی ہے یا کوئی بھی تعلیم حاصل کر رہی ہے، اور اچانک سے اسے کچھ ایسا ہو گیا کہ وہ تنہائی پسند ہو گئی ہے، اس نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر دیا ہے، خلوت پسندی ہے، کسی سے بات نہیں کرتی، تنہا رہتی ہے اور غصہ کرتی ہے، چیخو پکار کرتی ہے، پڑھائی اس نے چھوڑ دی ہے، اس کا لاسٹ ایئر ہے، اتنے لاکھ روپے ہم نے لگائے تھے، اب پیپر ہونے والے، آخری امتحان ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ بالکل تیار نہیں ہو رہی اور کسی سے کوئی بات نہیں کر رہی، اور اس قسم کے مسائل جو ہیں وہ ہم نے ڈاکٹروں کو دکھایا، نفسیاتی ڈاکٹروں کو چیک کروایا، کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کا بقیہ حصہ دیکھنے سے پہلے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کا آئیکن دبا کر نوٹیفیکیشن بھی آن کر لیں۔ تو یہ مسئلے پیدا کیسے ہوتے ہیں، میں آپ کو اصل چیز یہ بتانا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر بچیوں کے ساتھ یہ مسئلے مسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں۔ لڑکوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں لیکن لڑکیوں کے ساتھ یہ مسئلے مسائل اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم نے بحیثیت مسلمان شریعت کے اور اسلام کے ان طریقوں کو اور ان قوانین کو فالو کرنا چھوڑ دیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، اور دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اور آخرت میں ہماری فلاح اور کامیابی کے لیے ہمیں دیے تھے۔ جس طرح کوئی بھی چیز کوئی ایجاد کرنے والا ایجاد کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایک مینول بک بھیجتا ہے کہ جس میں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اس طرح آپ نے کرنا ہے اور اس طرح آپ نے نہیں کرنا، ورنہ یہ چیز خراب ہو جائے گی یا اس کی کارکردگی جو ہے وہ متاثر ہو جائے گی۔ لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ مینول بک میں جس طرح استعمال کرنے کا طریقہ یا جو ہدایات لکھی ہوتی ہیں اسی کے مطابق ہم استعمال کرتے ہیں، اس طرح اس چیز کی لائف بھی بڑھ جاتی ہے، کارکردگی بھی اس کی بہتر ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسے ہی انسانوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس دنیا میں بھیجا تو ان کو دنیا میں کس طرح رہنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کے لیے اللہ نے اپنے نبی بھیجے، جو نبی آ کر یہ طریقے بتاتے تھے، کتابیں نازل فرمائیں، اور سب سے آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ اب یہ قرآن بھی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں انسانوں کے دنیا میں زندگی گزارنے کے حوالے سے اصول، ضوابط، طریقے بتائے گئے ہیں کہ تم نے اس طریقے سے اور ان قوانین کا خیال کرتے ہوئے زندگی گزارنی ہے، ایسا ایسا کرنا ہے اور ایسے ایسے نہیں کرنا۔ تو جب ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے، قرآن اور سنت کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، تو پھر ہمیں طرح طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو اللہ کی طرف سے نہ صرف عذاب ہوتے ہیں بلکہ ہماری دنیا کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں اور آخرت بھی ہماری خراب ہوتی ہے۔ اب یہ بچیوں کے ساتھ اس قسم کے جو مسائل، خاص طور پر کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والی بچیوں کے ساتھ اس قسم کے مسائل اس لیے بھی پیش آتے ہیں جب ایک بچی اپنے گھر سے نکلتی ہے، کالج جاتی ہے، یونیورسٹی جاتی ہے، اور وہ شریعت کا ایک بہت ہی اہم حکم، پردے والا جو حکم ہے وہ نہیں کرتی، اپنا چہرہ کھلا چھوڑ کے جاتی ہے، تو گھر سے نکلتی ہے کالج تک، یونیورسٹی تک، اور پھر وہاں پر اور پھر وہاں سے واپسی پر روزانہ کئی سو مردوں کی نظر، بلکہ کئی ہزار مردوں اور لڑکوں کی نظر اس کے چہرے پر پڑتی ہے، اور پھر اس میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کوئی اس کے ساتھ دوستی لگانا چاہتا ہے، کوئی جو ہے وہ اس کے ساتھ تعلق بنانا چاہتا ہے، ناجائز تعلق بنانا چاہتا ہے، اور کوئی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو ایک نکاح کرنا چاہتے ہیں، شادی کرنے کے خواہش مند ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ایک لڑکی ہوتی ہے اور اس کے پیچھے کئی مرد اور کئی لڑکے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس میں پھر ظاہر بات ہے کہ نظر بھی لگ جاتی ہے، اور پھر اس میں سب سے اہم چیز یہ ہوتی ہے کہ جو بہت ہی زیادہ پیچھے لگ جاتے ہیں لڑکے، تو ان کا پھر ایک اور وہ کام یہ کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں اخبارات میں اور میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، اور خاص طور پر اخبارات میں اور ہماری دیواروں پر وال چاکنگ ہوتی ہے، بنگالی بابا، پروفیسر عامل نجومی، محبوب آپ کے قدموں میں، یہ وہ اس قسم کے دعوے ہوتے ہیں۔ تو یہ مرد یا یہ لڑکے پھر اس لڑکی کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے اس قسم کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کر تعویذات لیتے ہیں۔ یاد رکھیں، تعویذ بے شک محبت کا ہی کیوں نہ ہو، یہ عملیات اکثر جادو ہی ہوتی ہیں۔ اسلام نے اور شریعت نے ہمیں کوئی اس قسم کے کوئی تعویذ نہیں دیا۔ میں ان غلط چیزوں کی بات نہیں کر رہا کہ کسی کو نقصان پہنچانے والا جو عمل ہے وہ جادو ہے، اور کسی کو ساتھ کوئی اچھی نیت سے کرنا، یہ اچھی نیت سے کرنا بھی یہ بھی جادو ہی شمار ہوتا ہے۔ کسی کو اپنی محبت میں گرفتار کرنا، حتیٰ کہ میاں بیوی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے بھی جو تعویذات عام طور پر کیے جاتے ہیں یہ سارے جادوگری ہی کے تعویذات ہوتے ہیں۔ اسلام ہمیں کچھ اور قسم کی تعلیمات دیتا ہے۔
شریعت ہمیں کچھ اور قسم کی تعلیمات دیتی ہے. بہرحال وہ لڑکے پھر کیا کرتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہاں سے تویز لیتے ہیں. وہ تویز یا تو لڑکی کو بچی کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، یا جو بھی جادوگر نے بتایا ہوتا ہے کہیں لٹکا دیتے ہیں درخت کے ساتھ کہ وہ ہلتا رہے گا تو محبوب آپ کا تڑپتا رہے گا، وہ کہیں قبرستان میں دفنا دیتے ہیں، یا جو بھی جس طریقے سے بہرحال وہ عمل کیا جاتا ہے. اس عمل کے نتیجے میں، اس جادو کے نتیجے میں اس بچی پر جن آ کر مسلط ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کے ساتھ وہ تمام مسائل پیدا ہوتے ہیں جو آپ جس قسم کی شکایت کرتے ہیں کہ ہماری بچی تنہائی پسند ہوگی ہے، خلوت پسند ہوگی ہے، اس کی طبیعت خراب رہتی ہے، اور ٹینشن کا شکار ہے، نفسیاتی مریضہ بن گئی ہے، پڑھائی چھوڑ دی ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اس پر جو ہے وہ تکلیف ہوتی ہے. تو یہ مسائل اس لیے پیدا ہوئے کہ اس نے پردہ نہیں کیا، اس نے اپنے چہرے کو چھپایا نہیں. ہزاروں مردوں لڑکوں نے اس کے چہرے کو دیکھا. اب کیا پتہ ہے کس نے اس کے ساتھ کوئی تویز کر دی ہے، اس کے ساتھ بے شک اس نے نکاح کرنے کے لیے کیے ہوں، اچھی نیت سے اس نے بے شک کیے ہوں، لیکن نقصان ظاہر ہے جنات تو اس کے ساتھ لگ گئے، اور یہ جنات اس کے ساتھ مسلط ہو گئے، مسائل کا شکار ہوگی. ان تمام مسائل کا حل یہی ہے کہ ہم شریعت کی پابندی کریں، دین اسلام نے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات اور ان احکامات کی ہم پابندی کریں، اپنی بچیوں سے پردہ کروائیں، خاص طور پر چہرے کا پردہ کروائیں کہ کوئی آپ کی بچی پر کسی بھی غیر محرم مرد کی یا غیر محرم لڑکے کی اس پر نظر نہ پڑے. جب آپ اس طرح کریں گے، شریعت کی آپ پابندی کریں گے، تو نہ نظر لگے گی، نہ جادو ہوگا، نہ جنات کے اثرات ہوں گے. یہ پردہ صرف چہرے کا پردہ نہیں ہے، یہ بلکہ یہ پوری زندگی کی حفاظت کا پردہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر شریعت کے تمام احکامات پر، قرآن و سنت پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.